پیارے دوستو، آج 4 عورتوں کی بات ہوگی۔ ان میں سے کچھ عورتوں نے تو سب کچھ پا لیا، مگر کچھ کا مقدر محرومی ہوئی۔ جی ہاں، عجیب و غریب واقعات اور سبق آموز واقعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ برسوں آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر بھی وہ نامراد مری، مگر کیسے؟ واحلہ اس کا نام تھا۔ یہ ہمیشہ اپنے لوگوں میں افواہ اور جھوٹ پھیلاتی رہی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، ان کی تبلیغ کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ دوسری عورت اللہ عز و جل کے برگزیدہ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی زوجیت سے برسوں سرفراز ہوئی، مگر اس کے دل میں شیطان کا ایسا گہرا جال بنا ہوا تھا کہ کبھی سچے دل سے اپنے شوہر پر ایمان نہ لائی اور منافقت کو اوڑے رکھا اور اپنے آپ کو مخلص مومنہ ظاہر کرواتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور آسمان سے پتھر برسنے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر روانہ ہو گئے تھے۔ واحلہ بھی ساتھ تھی۔ آپ نے تنبیہ فرما دی تھی کہ کوئی بھی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ واحلہ جو کہ منافقہ تھی، اس نے آپ کی نافرمانی کی اور بستی کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ لیا اور آہو بکا کرتے ہوئے یوں کہہ اٹھی کہ ہائے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلنا تھا کہ عذاب الہی کا ایک پتھر اسے بھی آ لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر ڈھیر ہو گئی۔ پیارے دوستو، ذرا غور کیجئے کہ 2 انبیاء کی بیویاں تھیں، مگر اللہ کے نبیوں کی نافرمانی اور ان سے بے وفائی کا کیسا عبرتناک انجام پایا۔ اب 2 مزید حیران کن واقعات سنتے ہیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جادوگروں کے مقابلے میں فتح بخشی تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں چراغ سے نور ہدایت روشن ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون لعین کو جب آپ کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو اس نے آپ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر آپ کو بالکل بے سدھ کر دیا، حتیٰ کہ آپ ہل بھی نہ سکتی تھیں۔ تپتی دھوپ میں لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا اور آپ کو بھوکا پیاسا بھی۔ ان تمام دل دہلا دینے والے مظالم کے باوجود آپ کے جذبہ ایمانی میں ذرا بھی جھکاؤ نہ آیا اور ایمان پر قائم رہیں۔ آپ اللہ سے جنت کی دعا اور فرعون کے کفر سے پناہ مانگتی رہیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کا خاتمہ بالایمان ہوا اور آپ جنت میں داخل ہو گئیں۔ ابن کیسان کا قول ہے کہ آپ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں۔ اور اب چوتھی خاتون حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے شکم سے بنا باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے لوگوں نے آپ پر الزام تراشی کی اور طرح طرح سے تنگ کیا، مگر آپ نے صبر و استقلال کا دامن نہ چھوڑا اور ایسے مراتب سے نوازی گئیں کہ اللہ نے ان کی حمد و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان 4 عورتوں کے بارے میں اللہ عز و جل سورہ تحریم کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالحہ بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالحہ بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنے پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ دوستو،
ان واقعات کو سن کر جو کہ واقعی عجیب و غریب ہیں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ واحلہ اور وائلہ دونوں نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود نامراد رہیں، انہیں انبیاء کی صحبت کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہ تھا۔ دوسری طرف حضرت آسیہ فرعون جیسے بدبخت انسان کے نکاح میں ہونے کے باوجود ایمان کی دولت سے مستفید ہوئیں۔ دوستو، بارش اور سورج تو اپنی آب و تاب سے آتے ہیں، اگر زمین نرم اور زرخیز ہو تو فائدہ پاتی ہیں، اس میں سے سرسبز کھیت اگتے ہیں، رنگ برنگے اور مہکتے پھول بھی کھلتے ہیں، مگر بنجر اور گندی والی زمین گندا کیچڑ بن جاتی ہے اور اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے جب محبت کی آنکھوں سے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صدیق اور فاروق بن گئے۔ ابو الحکم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا مگر بغض والی نظروں سے دیکھا تو رشتہ دار ہونے کے باوجود ابو جہل بن گیا۔ شیطان معلم الملکوت رہا مگر نبی کے معاملے میں تکبر کا مرتکب ہوا تو مردود کر دیا گیا۔ دوستو، یہ ہے اپنی نیت اور کسی سے سچی محبت کا اثر۔ ہمیں نسبتوں پر مان ضرور ہونا چاہیے مگر ساتھ ہی اپنے دل پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ میرا رب ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ چلیں گے اگلی ویڈیو کی جانب، تب تک اپنوں کا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔